الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ الہی انتصاران ولایت العصر دی حفاظت فرما، جو بیمارن شفا عطا فرما، جو مقروضن قرض ادا فرما۔ یوسف سیدہ بقیت اللہ ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بارہویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند صلوات۔ ٹھیک یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ صلوات۔ یہ ساؤنڈ والا کدے گی؟ یہ بارگاہ دا ساؤنڈ ہے یا کرایہ؟ بارگاہ دا آواتاں کو نہیں پا قرآن چاچا اکبر خان چاچا جی میرے معززین تھوڑا مائک دا آواز دے وے نا تھوڑا جے اجازت ہے میں آن شروع آیت دی میں تلاوت کی تھی سورہ مائدہ دی نمبر 55 جیسے اللہ نے بہت وڈے منصب دا تذکرہ کیتا ہے جو کریم کائنات علا کل شین قدیر تے رحمان اللہ اس چاچا جی رتبے دا تذکرہ کیتا ہے۔ میں بھی ولیاں توجہات صرف چاہی دیا نہ ہی بولو تو بات میری غور نال سنو چکے پتہ کیا ہے سجے کھبے ویکھن نال کچھ نہیں ہوتا۔ پرابلم کیا بن دی ہے کہ جڑی گفتگو بندہ سن رہے ہوندہ ہے توجہات تقسیم ہوئیاں تو پھر نتیجے تو لطف نہیں ہے۔ پرابلم ہے تے اے ساری خام خیالی ہوندی ہے جو 50 بندہ سنے 100 سنے ہر بندہ بات سندا ہی نہیں۔ اگر ہر بندہ بات سنن لگ جاوے تو پھر معاشرہ بدل جائے۔ بابا جی اس منصب اللہ نے ولایت دا تذکرہ کیتا ہے۔ میں بھی ولی ہوں، میرے رسول ہی ولی ہے، اور وہ صاحبان
ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جب رکوع کے عالم میں ہوتے ہیں۔ اس مصداق آیت دے اللہ فینلائز کر چھو زندگی علامہ زندگی ہوئی فینلائز کی میں کیتے اللہ ولی رسول تے پھر صاحبان ایمان او کون ان صاحبان ایمان اللہ پھر نشانی دسی نماز قائم کریں دیں زکاة ادا کریں دیں جدہ رکوع دی حالت چون دیں ممبر تے کھڑا سوائے میرے مولا علی دے کائنات چ رکوع چ کسے انگوٹھی دتی نہیں دیمن والا مولا علی ہے سلام انہیں دے ہاتھ آؤ ولید امانی ہوندہ ہے حاکم لالا جی آصف حاکمیت ملکیت تصرف اللہ تو واضح دس چھوڑے ہے کہ کائنات یا میری حکومت یا میری ملکیت یا میرا تصرف ہے یا میری سرپرستی ہے میں نظر نہ آندہ اپنی نمائندگی واسطے میں محمد تے محمد دی آل بھیجیے جی میں میری حکومت ان ولیوں کی بھی ویسے ہی حکومت نہیں بلندے پہ ہوتے آج تھوڑی جا کوئی تبدیلی ہے صحیح بدلاؤ ہے صحیح آؤ ولی کون ہوندہ ہے سمجھ آگئی نا حکومت ملکیت تصرف ات ہو گیا ولی یہ بات پھر نہیں دورامنی میرے بعد مولا دے کافی مدعائن دی نہ پڑھنے ولی کون ہوندہ ہے لطف آسی چہرے تے رونق دے آسار زائے روشن اللہ دی کائنات جڑا انساناں دی زندگی پھر سنو اللہ دی کائنات نوجوانوں تو غور نال سننا اللہ دی پوری کائنات سادات مومنین جیڑی ہستی تو ہاڈی تے میری زندگی خان جی انساناں دی زندگی پوری کائنات ولایت الہیہ دے رتبے تے ولایت الہیہ دے درجے تے رتبے تے فائز ہوئے اس نو زمانہ ولی العصر ولایت الہیہ کیا ہے انہاں دی جڑی ولایت 14 دی ہے اللہ خود آکھن ولی ہے اچھا انہاں 14 چک بندہ کسے ایک دی ولایت دا انکار کرے نا او سمجھو ولایت الہیہ دا انکار کرے بھامیں 12ویں دی ولایت دا انکار کرے تے بھامیں 9ویں دی ولایت دا انکار کرے تے بھامیں 5ویں دی ولایت دا انکار کرے تے بھامیں پہلے دی ولایت دا انکار کرے ولایت مطلقہ الہی یہ سارے ولی اکٹھے ہومن تو ہے ولایت مطلقہ الہی اچھا پھر 14 دے 14 ولی العصر ہن اپنے اپنے دور ولی سارے ہون ہن لیکن ولی العصر ہون صرف 12 توجہ کوئی نہیں تھا نا 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 غور کرو زینت زور دیو کیا عرض کرنا چاہنا غدیر تو میرے مولا 40 ہجری تک ولی العصر 40 تو بعد ولی ہیں ولی العصر کتنا عرصہ ہے بولو
بول پو خیر ہے دوراونا کوئی بات نہیں ہوندی تاکہ بات بھولے نہیں خیر ہے خیر ہے خیر ہے یہ بار بار کھل سی نہ میرے والے پاس کھلا رہن دے بھائی بجے سے لے آندے رہن گے خیر ہے تواری توجہ نیاز ہو سکتا اے تھوڑی دیر واسطے دینا ویکھو میں کچھ دیون واسطے گفتگو شروع کی اے لمحہ جڑا ضائع اے بار ہمیں دی امانت ہے اچھا تو صحیح دے نہ یہ ذہن چوے تو میں مولا دی قسم دے ذہن کر کے میں نہیں کرنا میں بار بار میرے منٹ ضائع ہو رہے اے دے نوے کو خیر جنہ آمنوں نے میرے بات پڑھنا پلیز آئی لو یو تو آدھی منت پیا کریں سید آدھنا تے گفتگو دیاں 4 ستنا سنو میرے امام 40 ہجری تو لیں کے 50 ہجری تک امام حسن ولی اللہ سے اچھا جڑے بیدار بیٹھے اللہ ولی دنیا تے بھیجے کیوں ہیں چونکہ اس ولی دی مخالفت کئی فرعون تے نمرود دنیا تے آئیں اللہ ہر فرعون تے نمرود دے کچلن واسطے اللہ نے ہر دور چ ولی بھیجے کیا بات ہے ہون بولے ہو جڑے مجلس حیدری یا یہ جڑے بندے ہاتھ بدی بیٹھے تو سا دعا لطف کو نہیں گیتا اے ہاتھ بدھن دی کیفیت ہوندی ہے سانو پتہ لگدا ہے ایویں نہیں ہوندا ہن تہاڈی توجہ ہوئی ہے تو بولے نہیں جا رہے ہاں اچھا پتہ کہ ٹرینڈ غلط ہو گئی اسا مجلس صبح سمجھیے جے سچ وڈی داد آئی اسا کے بھن دیوں ساڈا ذہن ہے نہ تو بھنن تے او وڈی مجلس لیکن ایک نقصان ہو رہے یہ تو آدھے آمن والی نسلہ نو نہیں پتہ چل رہے ولی کیا ہے میں ممبر تے ادا کھڑا اگر زمانے نو مفہوم ولایت دا پتہ چل ویندا بندیاں نو ولایت علی تے شک ہی نہ ہوندا سارے بولو حیدری توجہ مامون رشید دا زمانہ بے شک ہاں یہ پتہ کیا ہے یہ دشمن اہل بیت تو بیزاری اس چیز دی وجہ تو بیزاری تنہ پیدا ہونی ہے جدہ حالات آشکار ہوئے تدہ جدہ کھلے اے انہا حقائق دا نہیں پتہ دنیا نو پتہ کہ 8ویں امام نو مامون نے بلایا لیکن جدہ تاریخ ویکھی 8ویں امام نو کیوں بلایا ہر تصویر دے دور رخ میں غور ہے نا اے میری تصویر ہے نا اس دا ایک رخ ہے ظاہر والا ایک رخ ہے دے باطن والا اچھا کئی حسن جڑا میری تصویر ظاہر والی ویک کے باطن والی تو آشکار ہو اس کئی حسن جڑا صرف ظاہر والی تصویر باطن دا نہیں پتہ باطن کیا ہے اسے وجہ تو لوگ دھوکھا کھاوے دن ہر تصویر دا لوگ ظاہر وے دن باطن نہیں وے دے کہ اس تصویر دا دوسرا رخ کیا ہے اکثریت چل رہی ہے سامنے والا رخ وے کے دوسرا رخ تے نگاہ نہ کی تھی ایک کے سیاست دنیا دوسری ہے سیاست الہیہ ایک پاسے حجت ہے دوسری طرف فرعون ہے اپنے دور دا نمرود ہے حجت خدا دے سامنے نا اچھا میں پھر گفتگو لمبی ہو ویسی
کسی مجلس تے پھر امام علی رضا علیہ السلام دا ٹاپک بہرحال اس اپنی سیاسی ضروریات نو پورا کرن واسطے اجی ووٹ منگنے لے سیاسی بڑے بڑے دعوے کریں دن تے پھر 5 سالہ دور نا ٹنیور نہ کدی پیر صاحب آئی گڈی کدی آندے نا سیاسی ووٹوں تو بعد کو نہیں لوڑ ہی کو نہیں ہوتی اسلام آباد تے پھر لاہور تے پھر یالی سیاست نو پورا کرن واسطے مامون نے چکے پھنس چکائی گہری دلدل وچ مامون نے 8ویں امام نو بلایا تے اپنی بیٹی ام حبیب دا عقد کرایا 8ویں امام نے دنیا دے سامنے کیا پیش کرنا چاہتا کہ کتھائیں میری سیاست نہ کھلے 8ویں امام نو بیٹی دیتی بھائی گھبراون دی لوڑ نہیں توجہ گھبراون دی لوڑ نہیں میری آنکھ چک پاونی نیاز حسین نوجوانوں پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ 8ویں امام نو بلایا بیٹی دا رشتہ دیتا اے بیٹیاں دیونا مسلمانہ دی پرانی ریت ہے توجہ پرانی ریت جس ویلے بادشاہ آگئے سیاسی ضرورت پوری ہو گئی ہیں اس امام نو 203 ہجریت زہر دیوا دیتی توجہ 203 ہجریت یہ تاریخاں یاد رکھیاں کرو میرے امام نو 23 زکات جدہ مولا چلے گئے عرب دی سرزمین تے جڑے عربی بادشاہ ہیں وہ اپنا ولی عہد دا انتخاب کر دے جد 8ویں امام نو ہٹایا ولی عہد بن گئی ہے اس دا بھرا معتصم مامون رشید دا ایک بھرا تا مران چھوڑے اسنا امین تو سن دے نا جناب بہلول دا واقعہ تے اس ایک بی بی نو ہار دیتا ہے چندن نام یاد ہے کون ہے جناب زبیدہ یہ ہے شہزادی چون مامون آئی کنیز چو ہے انسان دے فیچر دا ماضی تے مستقبل دا پتہ لگ دائی نسلہ تو اچھا زبیدہ خاتون پتہ کہ خاتون ہار عورت نہیں ہوندی عورت لفظ ہار عورت تے آندہ ہے لکھے ہوندہ نا خواتین ہار عورت نو خواتین نہیں آگ سکتے خاتون نہیں آگ سکتے خاتون کون ہوندی ہے جو پردے میں چھپی ہوئی عزت والی عورت ہو اسے خاتون کہتے ہیں کئی گھبرا گئے ہو کئی نہیں بولے جنہیں ہاتھ چاہے ہی نہیں یا چہرے اندس ہے مل کے حیدری یا اچھا لالا جی اس نے جس لے ہٹا چھوڑے معتصم آگئے معتصم آکھیا اگے تے بڑھایا 8ویں امام نو اپنا ولی عہد تے پورے بنی عباس نو ناگوار گزرے آئی ساری واسطے باعث تشویش آئی ساری واسطے پریشانی دا عالم آئی تے ہون تو 8ویں امام دے بعد اے چھوٹے جے بچے 9ویں امام نو اپنا ولی عہد پیا بنے 9ویں امام 9 سال دا سانے تیرے 9ویں امام اس امام نو بلوائے آئی مدینے چو بغداد جڑے لوگ ویندے نا کاظم ہے تے دوہاں ہستیاں دیاں قبریں کٹھیاں ایک پاسے امام ہشتم ستے ہیں دوسرے پاسے یہ امام نہم ستے ہیں داندہ تے پوترا پریشان کہیں لگ دے پر
اس وقت اس لیے بغداد سرکار نو بلایا، اے چاندہ ہی جو امامت میری نگاہ کے سامنے رہے، جو فیصلہ ہو میرے سامنے۔ تے زمانے میں کھاونا چاہتا میں نو میں بیٹی دے کے تے اہل بیت نال محبت ہے، لیکن رشتے دی آڑچ کچھ اپنیاں اور ضروریات پوریاں کرنا چاہتا ہے، تو رشتہ دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا، اندر کے حقائق دیکھنا کہ کس وجہ سے دیا تھا۔ میں نو نو امام دی عزت دی قسم ہے، مامون جس ویلے نتیجے دے قریب آگئے، نو امام پہنچی ہیں، 8ویں امام نے کوئی تبدیلیاں کی تھی ہیں، جس ویلے ولی عہد رہے ہیں نا، چاچا میرے علیہ پاس ہوئے 8ویں امام نے کوئی تبدیلیاں کی تھی ہیں، بنو عباس دی حکومت، بنو عباس دا سیاہ لباس شعار وردی سیاہ کالا، امام آ کے بدل لیتا، امام نے سبز لباس نزاکت غور کرنا کر چھوڑے، ڈھیر ساری تبدیلیاں۔ یہ معتصم نے پہلے آندے ہی وردی درنگ، پھر بنو عباس والا سیاہ کر چھوڑے، میرے علیہ پاس ویکھنا سبز ختم کر دیتا گیا۔ تیرے نام امام ایسا کیا اے مامون جیسے لے ویکھیا بھئی ہون مامون ساری پوری گرفت چاہ گئے، کلہ نہ آیا، پوری قوم نو نال لے کے آیا، عباسیاں دے وڈے وڈے زوما لے کے آیا، عمران لے کے آیا، علماء لے کے آیا، محدث لے کے آیا، اس آکھے جی جلدی کرو اور مہربانی کر، بیٹی دا رشتہ ہون اس نو نہ دے میں۔ اور تاریخ چے ایک بیٹی دا نکاح 8ویں امام نال کیتا ام حبیب دا، غور ہے، دوسری بیٹی دا نکاح ام فضل دا امام 9 نال کیتا، اے تکائی نوکر دی باچہ پیش کیتا۔ اچھا ہاں تقریر میں نو او ہی آن دی ہے جڑی جوشیلی جڑی آج کل چل دی ہے بھی بندے جوشیلی سن دیں، نہ ابتدان دا پتہ نہ انتہان دا، ہر کسی دا اپنا انداز ہے، تاریخ اور ہون دی ہے، خطابت اور ہون دی ہے۔ ہاں میرے امام نے اسا کہ ہون بیٹی دا رشتہ سنیے، تم میں فضل دا رشتہ پہ دینے امام محمد تکینو، نالے تن کوئی نہیں پتا بادشاہ ہیں، بادشاہ واسطے زیبا نہیں دیندہ کہ نام امام تیری محفل چاہویں تا اتنا احترام کریں نے، اپنے پہلو جگہ دینے، مسند بنوا دینے، جب تک محمد تک ہی کھڑے رہن تو کھڑا رہنے، تے بادشاہ مدہ خان جی حق نہیں بندا کہ بچیاں نال اتنا احترام تے پیار تے اتنا مانوس ہومنا، تیری عمر زیادہ ہے وہ بچہ ہے، نالے ایسا حیران ہے تیرے عمل لوگن پسند کوئی نہیں آیا، اہل بغداد پہ آدن کہ مامون اچھی حرکت نہیں کریں دا، اینے ونے علماء موجود ہیں، ونے ونے فائد عالم موجود ہیں، انہاں تو ہی نوم امام نو ترجیح دینے محمد تکینو، خدا دی قسم مجلس پہلے ہی جنت ہے، جنت دا ماحول مزید حسین ہو ویسی، عزت ترتے جدہ انہاں دی گفتگو تمام ہوئی، مامون نے سر چاہیا جڑے ہونے نال نیندر تھی گئے مولا صحت دے منے، کہ اکھاں مٹھیں دے وندن، مولا صحت دے منے جڑے 10:30 11 بجے سامنے نا میں نے تیجی اوسا کہ امام نوم نو رشتہ تے لوگا نال پیار نہیں کردہ تے اس نال علماء نو چھوڑ دیتا ہی، حسد کرنا علماء دی پرانی فطرت ہے، ہر مذہب دا، ہر فقہ دا، ہر علاقے دا عالم حاسد ہو سی، وہ بھائی مولا دا فرمان ہے، فرمائے شیطان آکے میں گدے تلڈی ودن ڈھیر سارا بار تے کون ہے جڑا لین لوے اس آکے ایک حسد ہے، اس آکے اے دے کون خریدار ہے، اس آکے علماء، وہ بھائی بہت بڑے مولوی صاحب نے لکھے ہے، شیخ صدوق نے لکھے ہے،
یہ حکایت لکھی تے دو جگہ تے کی دی ودا ظلم اے دے کون خریدار نہ کہ بادشاہ ظلم دے خریدار توجہ تے تریا لئی ودا مکر نہ کہ دیاں کون خریدار نہ سکھے عورتیں تو چپ تھی دے ویندے ہو میری بات تلانی ہوندی ویندی ہے لعنتیں پوری داد دتی نہیں ٹیک جو گدی ہے اے صحیح میں ہاتھی جوڑا تو کو نہیں پتا تھوڑ جے میک دی آواز دے نا بابا یہ پڑے آنا گھنٹہ تے وقت پتہ لگ گیا ہاں امام نہم بات ختم ہوئی مامون نہ دی آنکھ چک پا کے آدھا ہے اوہ تسا دے ہو میں علماء نالو اینو زیادہ احترام نے نہ ہونا کہ بالکل اسا کہ تو انہوں پتہ کوئی نہیں اے سارے علماء اکٹھے ہو ونجن تب محمد تکی دی نالین ہی نہیں بن دے بولو حیدری اور کہ سارے رال کے نا علماء یہ تکامل برابری محمد تکی دی نہیں کر سکتے تے اگر توڑے ذہن اچھ کھمانڈ ہوئے تو پھر امتحان گن دے اچھا مامون جڑائی نا یہ سارے بنی عباس چوں مامون یہ پڑھا لکھا آدمی اور مناظرہ خود علماء نال مناظر کردہ ہاں توجہ مناظر اے ہائی آخری 4 سطرہ سنو ایتے ٹھیک ہے اور نہ چلو اوزا کہ مناظر کون کرے مناظرہ اوزا کہ اگر مناظرہ محمد تکی جیت گیا تو پھر تو انہوں میرے فیصلے تے متفق ہونا پوسی بیٹی میری ہے تو انہوں کیڑی تکلیف ہے اوزا کہ جی ٹھیک ہے کون کرسی مناظرہ حالانکہ مامون تے اکتفا نہ کیتا جو پڑھا لکھا آدمی انہاں کے اے دین نال مناظرہ یا بن اقسم کرے سی میں پوری تاریخ کھڑا پڑھ دوں یا بن اقسم یا بن اقسم اس سے لیا قاضی القضات جی میں توڑے کول قاضی توڑے کول جج ہونے ایک جج پھر چیف جسٹس آخری جنہ ادھی رات لے ماشاءاللہ ان تریت بن گئی ہے عدالتہ کھلوا من دی یہ پاکستان دی خوش نصیبی ہے نا جو ادھی راتی عدالتہ کھلن شالا عدالتہ کھل دیئے رامن انصاف ہوندہ راوے انصاف تا ہو سی شاید زمانے تے لیکن عدالت عدل تب ہوگا جب ممبر رسول پہ ممبر کا وارث آئے گا عدل نہیں یہ انصاف ہے میں اپنے ٹائم دے اندر چھوڑ دے یا بن اقسم لالا جی توجہ سیر چامنا غیر حاضر تھی بندے ہو نا جی بالکل آنکھوں تو ہونے شروع کر دینا اچھا صحیح سارے کریں دے ہیں سارا لوہارا درکھانا آندہ ہے اچھا پتہ ہے کیا یہ چیزیں ضروری ہیں تاری بچے ہیں بس ازاداری دا مقصد کچھ اور لے ازاداری جان نشان پیدا کر دی پھر انہاں دیا تعلیمات دیو تعلیمات تو بعد رسو کہ دے وڈے بلندن انہاں دے نال ہویا کیا بندے رتبے تو آشکار نہیں پتہ لوگوں نے خدا دی قسم ہے اکثران انہاں سترہ دا نہیں پتہ ہوندہ
مامون ساری ڈیوٹی ہے کس وجہ تو سن بلائے یا بن اقسم دا فیصلہ ہوئے تے اعلان عام کرا دیو یا بن اقسم نے کرنا ہے مناظرہ کہندے نال امام محمد تقی نال 9 سال دے بچے نال خدا دی قسم یا ایک گل ان پھیلی بندے حیران ہوئے یا بن اقسم 9 سال دے بچے نا اوہ بن سی کہ چلو وے دیں لیکن کئی جڑے ہن چھپے ہوئے مومن انہاں کے وائنتے تاریخ تے مناظرہ ویکھنا ہی ویکھنا ہے پتہ تا لگے نا جو یا بن اقسم دی گات نام ہے پکامڑی کی ایک بہت بڑے جلسے دے انتظام ہویا چھوٹا بڑا عام خاص ساری کٹھے تھی گئے ایڈا وڈا مناظرہ چٹی انداڑیاں والے میرے معززین میرے نوجوان ویروں عزیزوں غور کرنا ایڈا وڈا مناظرہ تے جلسے دے انتظام آئی 900 کرسی علماء زوما فضلان دی لائی گئی امیران دی نہیں زوما فضلہ علماء 900 کرسی اچھا میں نے ایک گال دا جواب دے دیتے 900 کرسی علماء دی ہوئے تو پھر بندے نو گفتگو کریں دے ہاں وہ کیڑا بڑا مناظر ہو تے پورا مجمع خاموش ہے کئی ان خاموش دیکھو تو صحیح اے تھے بالکل سانس رکے یہ نام امام کریں دا کہ تے کئی آکھن بھی پتہ نہیں قاضی القضات ایڈا وڈا قاضی پورے عراق دا چنا ہے بہت بڑا اس دے مقابلے چی عام بندوں کو نام اے آیت غرور تکبر چنجے لگا آیت امام نال سلام ہی نہ کیتا غرور دا سر نیچا ہوندہ ہے اس آنکھے ہمیشہ فطرت ہے ایتھے نال انجھے مسند آئی اے دی واسطے کرسی لگی اے کرسی تباہ گئی ہے نام امام نو مامون بلایا اپنے پہلو اچھا ہاں جی پہلو جگہ لیتی گھبران دے پر چھوڑ دے نام امام نو کون بلا کے یا بن اقسم سوال کیتا مامون تین بلائے تھے حاضر ہو گئے اس آکھے ہاں بلائے کی میں بلائے آئی نزاکت خان پتہ ہی آئی چاچا غلام اکبر تے وقت اس آکھے کی میں بلائے آئی چاچا اس آکھے کوئی نہیں پتہ نام امام نال مناظر وسط تے مقابلہ ہے اس آکھے مامون اجازت ہوئے تو میں بچے تے سوال کرا اب بڑا علم دا گھمانڈ آئی نا او دے دینے چاہیے میں 9 سال دا بچہ ہے چھوٹے چھوٹے مسائل تے جان دا سی نماز روزے دے مسائل تو واقف ہو سی تے آج دے مسائل تو کدھا واقف ہو سکتا ہے آج حاج کیتی نہیں یہ بچہ کیا کرے سی اوکھے مسائل اچھا جڑا اس مسئلہ پوچھیا او دی اتنیاں شکن کے مجتہدین بھی پھنس ویندن جڑا کفارہ پوچھیا نوعیت ہوندی ہے نا اس فیل دی تے پھر کفارہ ہر دفعہ نیا مسئلہ ایک کفارے والے چھوٹے موٹے مولوی نہیں گفتگو نہیں آندی حال نہیں ہوندا وڈے وڈے مجتہدین ہی اوکھے مشکل پھنس ویندن کفارے والے مسئلے اور جا کے میں سوال بچے تے کراں پیر صاحب والے تمہارے تو سیانا کہیں تے سونا سننا ہے اور سا کہ بچے تے سوال کراں الطاف جس ویلے آکھے سوال کراں مامون دی آنکھ چک پا کے آدھا ہے تو
تکبر پہ پوچھتے ہیں سوال نامے نال کرنا ہی پوچھدا میرے کول کیوں ہے مل کے بازو بلند اونچا حیدری قرآن دی قسم ہے سارے گھر رہے ہیں سانو گھر رہے چی تو سا چنگا سن دے ہو ہاں تے ازا تارے کلور دانے تو کوئی نہ گننا اے سال بعد یہی ساڑے دانے یہی ساڑا سارا کچھ ہے اسانے سنے چنگا کرو تجھے میں تو سا سن دے شالا انہیں سن دے رو کچھی ازادار ہے اچھا یہ ہر بندے دی کیفیت آنکھیں چک اتنا سکوت یہ نہیں توجہ ہے اور سا کہ آپ پہنچ یہ نا چاچا جی تکبر ہے چاہ کے بھائی جان ایسا کہ میرے امام دا نام ادھورا جیسا دے کہ اگر آنکھوں تو میں سوال کرا یقین کر ونجو این اللہ یکھاں چاہیے جڑے بلندے پہ اوشالہ نیت بلندے راہو بنج اللہ چہرہ چاہیا کائنات دی نبضت اللہ جی ہاتھ چاہ کے مولا فرمایا یحییٰ سن جو جی میں آئے پوچھ لو میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کہا ہے سلونی سلونی اسے ٹائم بچھاؤ پوچھو پوچھو جو جی میں تواری حیاتی ہوں تیرے بولن دی وجہ تو میری عزت ہے جو جی میں آئے میرے امام فرمایا یحییٰ سوالی تو کرے سے یا سوالی میں کرنا تو جوابی میں دے ہوں اے فرانڈ تے ہاتھ نبا نلہ دنائی میں نو نیندر آویس اے تو سا میرے عزیزی نیندر کر ونجو تے بھرا بات تو لوڑ گئی نا ہاں ایک ازم پیرہ صاحب میرا گھر ہے میں نے آکھنا چاہ پیتے میں آکھنا ریدو پیتے ہے کھڑا ہو کہنا گھر بلوچ ہو نا تے قرآن دی قسم ہے من تو قوم تے بڑا مان ہوندا تے مان ہونا چاہیے تے لاؤڈ سپیکر تے آدھا کھڑا اگر میں تو انہا بغض رکھا نا تو ان فرق کو نہیں پہنچ لیکن میں خیانت کی تھی تسا اگر قوم نال بغض رکھتے تسا خیانت کی تھی بلوچن ایک پوری رجمنٹ ہے ہاں خدا دی قسم ہے میرا چلو بات لمبی نہ ہونے امام عالی مقام فرمایا مامون سوال کر اور سا کہ جی ایک بندے حالت احرام میں شکار کیتا ہے سوال سنے الطافرہ تو نہیں بلندہ پہ آج کل پارٹیشن تک ہونی ہوئی ودی تاری زندگی جہاں کہ امام آکھیں یا یہ سوال کرو سا کہ ایک بندے حالت احرام میں شتر اپنا شکار کیتا ہے بابا گلانی شاہ جی شکار کیتا ہے او دا کفارہ کے مولا نے فرمایا یحییٰ سوال محمل کیتا ہے امتحان حجت دا گننا سلامت رہو میرے بزرگ میرے بھی مل کے حیدری سوال کیتا ہی ہو سکے اچھا امام اس ویلے پورے مجمع پتہ لگ گیا امام نہم دے علمی مقام کیا اتھے پتہ لگ گیا پتہ لگ گیا اور ساکھے جی چپ ہو گیا مبہوت ہو گیا امام وقت فرمایا پہلے سوال دیا کئی شکم بن دیا اوہ بھولے اے تدس تین تا آنکھ دیتن حالت احرام میں شکار کی تسجدہ کفارہ کیا ہے پہلے اے دس جڑا احرام آئی او حج دا آئی یا عمر دا آئی شاباش شاباش شاباش
لالا ہاتھ کھولی زندگی ہوئی مل کے بعد بولا حاضری حالت احرام ہے عمر دائی یا حاج دائی مولا فرمائے ناس او شکار خانی حرم دے باہر کیتا یہ حرم دے اندر شکار پرندے دائی ہے جانور دا شکار چھوٹے دائی ہے بڑے دائی شکار کرن والا عالم آئی ہے جاہل آئی شکار کرن والا غلام آئی ہے آزاد آئی شکار والے شکار دن نو کیتا یا رات نو کیتا شکار بالغائی یا نابالغائی اپنے شکار تے پشیمانے یا اپنے شکار تے خوش تے ڈٹوئیں تے قائمیں مولا فرمائے دساں ہے دا کیا کفارہ دساں کیڑی شک دا دساں حرم دے اندر ہوئے تو ہور کفارہ ہے باہر ہوئے تو ہور کفارہ ہے جانور ہوئے تو ہور کفارہ ہے پرندہ ہوئے تو ہور کفارہ ہے غلام ہوئے تو ہور کفارہ ہے آزاد ہوئے تو ہور کفارہ ہے عاقل ہوئے تو ہور ہے بالغ ہوئے تو ہور ہے دسا میں نہ بالغ دا کفارہ دسا یا میں بالغ دا کفارہ دسا ندا کہتے خدا دی قسم میں پورا دربار پریشان یا یہ بے نقسم دے پیرہ تلوں پانی دے پسینے دیاں نہرہ لڑیاں شالا بندہ کہیں محفل اچھ کوڑا نہ ہوئے اور یا یہ بے نقسم دی پریشانی اس آنکھے جی مامون آکھے یہ دا سوال دا جواب تو سا خود نہیں ویچا دسائیں مولا فرمایا چاہ سنو ہم ولی العصر ہیں او سطر یاد آئی فرمایا ہم ولی العصر فرمایا سن جے جواب مگدہ ہے اگر پرندے دا کیتس چھوٹے دا تو ایک ایسا دنبان جیڑا ماں دا دودھ چھوڑ چکا ہوئے او دیونا کفارچ اگر حرم تو باہر شکار کیتس اگر اندر کیتس تو پھر پورا دنبا اگر حرم دے اندر ہے تو پھر پرندے دی قیمت بھی دے سی کفارہ بھی دے سی میں بات سمجھا کے چلنا چاہتا اگر کیتس حرم دے باہر بڑے پرندے دا اے لالے دا سر چمامی باؤ کیوں گھبرائے بیٹھا لڑ کے تو نہیں آیا توجہ سائلنٹ تلامے پلیز پلیز میری گفتگو سننی غور تیری کو لائی لالا سائلنٹ تلامے موبائل اور سکھے جی مولا فرمائے سن اگر شکار کی 10 بڑے پرندے دا حرم تبائن تو پھر ایک بکری اگر اندر کی 10 تو پھر 2 ہرن دا کی 10 باہر یا اندر تو پھر اسے طریقے ایک بکری باہر اندر 2 جنگلی گدے دا کی 10 پھر ایک گائے اگر حرم دے اندر ہے تو پھر 2 گائے شتر مرغ دے شکار باہر کیتا تو پھر 1 اونٹ اندر شکار کیتا تو پھر 2 اونٹ مولا فرمائے سونا اگر ہی نہ بالغ تو دا کفارہ کوئی نہیں اگر بالغ تا کفارہ دے وے اگر غلام ہے تو آپ نہیں ہو دا مالک دے وے اگر خود صاحب حیثیت آزاد ہے تو پھر خود دے وے اگر شکار اپنے تے راضی ہے تو پھر کفارہ ہی دیونا پوسی قیامت دن حساب ہی دیونا پوسی گناہگاری ہوسی اگر اپنے شکار کی تتنادے میں تو پھر کفارہ کافی ہے مولا فرمائے اگر عمرے دا احرام آئی تو پھر قربانی کعبے پہنچاوے حج دا احرام آئی تو پھر کفارہ مناج پہنچاوے اچھا یا بن اقسم نال زد پائے گئی مامون نو خان جی یا بن اقسم نا اے نو قادائی ایسا کیا جی تسائیں کوئی سوال کرو نا یا بن اقسم تے میں نے صدر تے بنا
لطف آیا خان جی امام آکھیا میں سوال کراں عزت علی دی قسم ہے اتنا یحییٰ بن اقسم حیران تے پریشان ہویا آکھا سر چاونا پیا اور سکھے جی جواب آ گیا تا دے چھڑے ساں نہیں تا تو ہاڑے کول پوچھ گن ساں آج پتہ لگے ماحولی میں بن گئے تو استاد ہے میں شاگردہ آخری بات مولا فرمایا یا سن ایک بندے ایک عورت ڈٹھی ہے صبح ویلے حرام آئی دین چڑھے ہیں تیو حلال ہو گئی ہے جڑے اللہ دا نائی میں جاگ دے بیٹھے ہو تاری بڑی توجہ ہو گئی اثر لے پھر حرام ہو گئی مغرب لے وقت حلال ہو گئی ہے عشاء لے وقت حرام ہوئی ہے ادھی رات لے پھر حلال ہو گئی ہے ایک نہ شوت دو شوت لطف آئیے پر وقت ضائع آخری بات تے آگئی ہیں اوزا کہ جی میں نے تو کوئی نہیں پتا مہربانی فرماؤ تو دس دیو مولا فرمایا سن ایک بندے صبح کنیز خان جی ڈٹھی ہے پترے تو کاوڑے ودا مجلس لادا ادھے سیدھا آنا اتھے آوائی ناگا اوہ اٹھی آ خیر لوک لوک کے پترے رہن میرے نداکت جاننا توجہ اوہ میرے براؤ تے چہرے تے رونق لائے میں بات ختم کی اور تو آدھے سیر تے تڑ دیئے ہیں بات میری مک گئی ہو سکے یا یہ بن اقسم ڈس ہو سکے مولا ڈس مولا فرمائے سمائلے بندے کنیز کہندی ڈٹھیے وہ خرید کیتی ہے پہلے حرام ہوئی ہون حلال ہو گئی پھر کیا کیتا پھر اوہ عورت کنیز نو جس ویلے نکاح کیتا وہ حلال ہو گئی ہے پھر اس نو طلاق نہیں دیتی اس زہار کیتا ہے زہار سمجھ دیو بندہ اپنی عورت دی تشبیح محرم رشتے نال چڑے وے نا بھی مخاطب ہو کیا کہ تو میری ماں جیسی لگتی ہے تو میری بہن جیسی لگتی ہے تو میری پھپھی جیسی لگتی ہے تو میری خالہ جیسی لگتی ہے یہ ہے زہار عورت نکاح والی حرام ہو میں بات ختم کی تھی کھڑا امام فرمائے زہار کیتا وہ حرام ہو گئی پھر اس نے کیا کیتا ہے اس عورت دا زہار دا کفارہ دیتا وہ حلال ہو گئی و طلاق رجعی دیتی اس ادھی رات تو پہلے وہ حرام ہو گئی نی چڑھن تو پہلے تری طلاق تو پہلے اس رجوع کر لے وہ حلال ہو گئی ممبر دی قسم پورا دربار حیران ہو گیا اور یحییٰ بن اقسم تے سارے زمانے نو آکھنا پہ گیا سچ فرمایا ہی محمد مصطفیٰ نے اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد وہ پہلا محمد تھا یہ نامہ محمد ہے اگر زمانہ ولی دا مقام سمجھ ونجے ہاں تا آج تائیں ولی غربت خون دے آنسو نہ رون دے تیرا ہر امام دکھی گئی ہے تیری ہر حجت دکھی گئی ہے یہ پیو پتر دانت پوترہ اکٹھے سکتے ہیں کازمین یہ 9 سالان دا آئی تے وطن چھوڑے داندہ آئی جائیں 14 سال رکوعت گزارے
مٹیاں تے بے کے رومن والے لوگ سنو زہر دیوائیا نے ام فضل دے ذریعے تیرے نام امام نو کتنا روسے غریبان دی غربت تھے کوئی بازاراں چ بے کے رونے کوئی رکوع چ کھڑ کے رونے جی اتنا تیرے اس امام دا اوکھا دورے کہ اپنے پرائے سارے دشمن بن گئے تے 14 سال رکوع وچ کھڑا 14 سال تھوڑے ہوندے مٹیاں تے بے کے رومن والے لوگوں پتراں دا قاتل بھرائن مامون تے معتصم اور پیو دا قاتل ہارون رشید ہے اتنی غربت آئی پیر صاحب والیوں 14 سال رکوع وچ کھڑے سن دے ہو جو قائد خانے کھڑے قائد خانہ جھگائی اتنی غربت آئی صبح دی نماز پڑھے سار سجدے چ رکھ دائی اللہ جانے وہ بندہ آئے ہی نہیں جڑے نہ دی غربت نہیں رو سکے جوانی مانو تاری زندگی ہو زورین دی نماز لے سر جایا سر رکھیا مغرب لے جایا مغرب لے رکھ دائی عشاء لے جایا میرے نوجوان ویروں عشاء پڑھ کے سر مٹی دے رکھ دائی ادھی رات لے جایا منہ مدینہ کر گیا رضا میری اوکھی نبدی پئی جوانی امانو مالک کرشاں دے رنگ لاوے منت کرے نا جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو جی میں نہ کر شالد ہی اندے پر دے جی میں نہ کر بڑی روحانیت نزاکت اللہ حیاتیاں لبچڑا دیوی انشاءاللہ مالک دیسن جی میں نہ کر عزت والے ازادار بیٹھے ہو تو سا سونا سنے میرا گھر آئی آصف غلام باس اس سونا کہیں سننا آئی گھانے چیرہ سونا سنا میں غیرت مندوں قائد خانج کھڑا رہیاں جدہ زہر مل گئی میرے امام در ہو گئے نوا کھائے میرے زیور لہا میں گھر وینا اللہ جانے کہتی غربت آئی یاد ہے تیرا ہی کوئی گھر ہے زیادہ دے میں دو گھر ہے جتا ملائک پارا دے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا وہ گھر ہے جتا ملائک پہرا دین اچھا میرے امام جڑی گل کی تھی مقایدہ پیا اگر تیرا گھر عام گھر نہیں انسا پترانو تیری قائد دا پتہ کوئی نہیں سیدہ دے غریبہ جدے پتر گھر اٹھرین بغداد دیا دیوارت دفنائے شاباش جوانی امانو بسم اللہ کران بہو آنکھا جی امین جڑے دھیاں لے بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دیاں دھیاں انہاں اتھائی ہاتھ رکھا انہاں ایدہ تے دھیاں تو سا لباس دیتے اسن کھانے چنگے کھوائے اسن ان بے شک تلے کر دیو تائید چاہنا کوئی گھر نہیں جیسے گھر رہی دھی رونک نہ ہوئے غیرت منداؤں یاد ہے میں نہ لہا سکتا میں مجبور ہوں سیدہ دے تو مجبور ہے اسا مجبور کوئی نہیں پیر صحابہ لے ہوئی نہیں سکتا مومن روے ادھے میں ڈٹھائے ریور ڈھائے پر تیرے ستوہ امام دائے جتھا 17 دھیاں مٹی دے ستی ہوئی تیرے مذہب اچ ماتم جائے دے رضا
دی ماں انتظار دھیاں جاگن میں تہجد پڑھا جوانی امانے تاری زندگی ہوئے جائیں گھارے دھیاں جوانی امانے جائیں گھارے دھیاں کیوں ماں نہیں آرام کریں دے جی میں نہ کران لگوائے رضا دا بابا گھر جائے بی بی آدھیے کونے فرمائے سنجان میں موسیٰ کالمہ بی بی جلدی نال اٹھیے میں دھیاں نو اٹھاواں میرے امام فرمائے نہ اٹھا میرے کول وقت کوئی نہیں بی بی آدھیے کدے وننے فرمائے بغداد وال وننے بی بی آدھیے میں چانیاں دھیاں تیریاں گسنیاں چمین سار چمے میرے امام آدھن وقت کوئی نہیں رو کیا دیئے کے پہ کریں دیو جھکدا دھید سارتے بہت ساری دائیں میری سین رنی ہے قدمت اطلاع کیا دیئے سار چمنا ستیاں دھیاں دے تے ایک واری آپ جگائے 14 سال مسلسل دیاں رہیاں وے دیاں تیدار آئے بی بی آدھیے نیت پوچھ دیاں بغداد دیکھا دی